وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نماز میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ آج ایک اہم مسئلے پر مجھے گفتگو پیش کرنی ہے۔ وہ مسئلہ ہے کیا اسلام میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ تو نماز کو لے کر کے مسلمانوں میں ایک جو غلطی کی جاتی ہے وہ غلطی یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں مرد اور عورت کے درمیان تفریق کی جاتی ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، اس کا حکم مرد اور عورت دونوں کو ہے۔ مرد اور عورت دونوں اس حکم کے پابند ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں کس طرح نماز ادا کریں؟ اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطاب جو مردوں کو ہے اس خطاب میں عورتیں خود بخود شامل ہیں، جب تک کہ استثناء کی یا خصوصیت کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے اصل نماز جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے سلام پر ختم ہوتی ہے، اصل نماز میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل نماز اس میں قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں سجدہ ہے، اس میں تشہد ہے، اس میں جلسہ ہے۔ اصل نماز جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے سلام پر ختم ہوتی ہے، اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں نماز سے متعلقہ کچھ مسائل، نماز سے متعلقہ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں مرد اور عورت کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ جیسے نماز سے متعلقہ مسائل جن میں مرد اور عورت کے درمیان فرق کیا گیا ہے، اس میں ایک مسئلہ تو سطر ڈھانپنے کا ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک ہے، لیکن ایک نمازی کے لیے ضروری ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے کپڑے کا کچھ حصہ اس کے شولڈر پر بھی ہو، لیکن اس کے برخلاف عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے اعضائے وضو کے، اس کے لیے سر ڈھانپنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح مرد ٹخنوں کو ننگا کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ ٹخنوں کو اور پیر کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لیں۔ پھر اسی طرح امام کو لقمہ دینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التسبیح باللسان، مرد سبحان اللہ کہہ کر کے امام کو لقمہ دیں گے، امام کو اس کی غلطی سے آگاہ کریں گے، لیکن عورتیں تالی بجا کریں۔ پھر اسی طرح امامت کے طریقے میں جو ہے مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے۔ مرد عورت کی امامت کر سکتا ہے لیکن عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی۔ عورت جب عورتوں کی امام ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ درمیان صف میں کھڑی ہو کر کے عورتوں کی امامت کرے، لیکن مرد درمیان صف میں نہیں کھڑا ہوگا بلکہ وہ آگے ہو کر کے امامت کرے گا۔ پھر اسی طرح صف کے پیچھے اکیلی عورت نماز پڑھ سکتی ہے لیکن اکیلا مرد نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس مسئلے میں اختلاف تفصیل ہے، جیسے میں اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ مردوں کے پیچھے اگر عورتیں ہوں تو عورتوں کے افضل صف آخری صف ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی سب سے بہترین صف اول صف ہے اور بری صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری صف ہے۔ تو مردوں کے پیچھے اگر عورتیں ہوں تو عورتوں کی افضل صف آخری صف ہے۔ پھر اسی طرح مرد کے لیے کوئی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے واجب ہے۔ اس کے برخلاف عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ یہ ہو گیا نماز سے متعلقہ مسائل، نماز سے ریلیٹڈ مسائل۔ لیکن جو اصل نماز ہے
جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے سلام پر ختم ہوتی ہے، اس میں مرد اور عورت کے درمیان اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ ہاں بس فقہ کی کتابوں میں، خصوصیت کے ساتھ فقہ حنفی کی کتابوں میں مرد اور عورت کی نماز میں کچھ فرق بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے مرد حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور عورتیں سینے کے برابر، مرد کانوں تک اور عورتیں سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں گے۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا صلیت فاجعل یدیک اذا اذنیک، جب تو نماز پڑھ اپنا ہاتھ کانوں کے برابر کر، والمرأة تجعل يديها اذا اتت، عورت اپنے ہاتھ سینے کے برابر کرے گی۔ یہ روایت المعجم الکبیر میں ہے، لیکن اس کی سند سخت ضعیف ہے۔ ایک تو اس کی سند میں ام یحییٰ ہے، یہ مجہولہ ہے، اور پھر اسی طرح اس کی سند میں اور ایک راویہ ہیں جن کا نام ہے میمونہ بنت عبد الجبار، یہ بھی مجہولہ ہے، یعنی محدثین کو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہ مل سکی، آیا وہ بھروسہ مند ہے کہ نہیں، اس کا حافظہ کیسا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بھی معلومات فراہم نہ ہو سکی، تو ایسی راویہ کو محدثین کی اصطلاح میں مجہول کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر السقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یرد ما يدل على التفریق في الرفع بین الرجل والمرأة، ایسی کوئی روایت نہیں ملی جو رفع الیدین میں مرد اور عورت کے فرق پر دلالت کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین میں ایک روایت ذکر کی ہے۔ عبد ربیع بن سلیمان شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حسن دربی کی روایت ہے، رأیت ام الدرداء، میں نے ام درداء کو دیکھا، ترفع یدیک فی الصلاۃ حذو منکبیہا، یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز میں اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا کرتی تھی، اپنے سینے کے برابر نہیں بلکہ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھایا کرتی۔ حین تفتتح الصلاۃ، جب نماز کا آغاز کرتی، جب رکوع میں جاتی، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتی تو اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ تو معلوم کیا ہو کہ اس مسئلے میں بھی مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جس روایت کی بنیاد بنا کر کے فرق کیا جاتا ہے وہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اور دوسرا فرق جو کیا جاتا ہے، مرد ناک کے نیچے ہاتھ باندھے گا اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے گی، حالانکہ اس فرق کی بھی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ اس فرق کی بھی نہ کوئی ضعیف روایت مل سکی، نہ اس مسئلے میں کوئی حسن دلیل روایت مجھے مل سکی جس میں اس مسئلے کو لے کر کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق کیا گیا۔ اسی میں نقل شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وضعهما على الصدر الذي ثبت في السنة، ہاتھوں کو سینے پر رکھنا یہی بات سنت سے ثابت ہے۔ وخلاف، اس کے برخلاف جو چیز ہے اما ضعیف یا تو وہ ضعیف ہے یا تو شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ مرد اور عورت کی نماز کو لے کر کے اور ایک فرق یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عورت سجدہ کرے تو اپنا پیٹ رانوں سے چھپتا ہے، مرد جدا رہتا ہے، اور اس کے لیے 3 روایتوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلی روایت ہے یزید بن ابو حبیب بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والی 2 عورتوں پر سے گزرے، 2 عورتیں نماز پڑھ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 عورتوں پر سے گزر ہوا تو فرمانے لگے جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کو زمین سے ملا، جب تم سجدہ کرو تو خود سمیٹ جاؤ، اپنے جسم کو زمین سے ملا۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل کا مطلب تابعی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا، اور مرسل جو روایت ہوتی ہے یہ ضعیف کی اتصال۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟
ہاں جس کی صحابی سے کوئی ملاقات ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت نہیں ہے. تو یزید بن ابو حبیب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں. درمیان میں ایک واسطہ کیا ہے؟ کٹا ہوا. اگر یہ بات پکی ہو جائے کہ صحابی کا واسطہ کٹا ہوا ہے تو یہ روایت تو صحیح ہو جائے گی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ درمیان میں جو واسطہ کٹا ہوا ہو تابعین نے صحابی سے ہی سنا. ممکن ہے وہ کسی اور تابعی سے سنا اور پھر اس تابعی کے بارے میں ہم نہیں جانتے کیا وہ بھروسہ مند ہے کہ نہیں. صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اصول ہے اور صحابہ کلهم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، بھروسہ مند، ثقہ ہیں، قابل اعتماد. لیکن تابعی کے بارے میں یہ اصول نہیں ہے. اور ایک روایت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے. اس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ران کو دوسری ران کے اوپر رکھے اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی ران سے چپکا لے جتنا ہو سکے سطر کرے. پھر آگے اسی حدیث میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، جب کوئی عورت اس طرح سجدہ کرتی ہے تو اللہ اس عورت کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں انی قد غفرت لها، میں نے اس عورت کو بخش کیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے. اس حدیث کو ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال میں ذکر کیا ہے. تو اس کتاب میں ذکر کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ پائے ثبوت پر نہیں پہنچتی ہے. یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے. اس کی چین میں کئی خرابیاں ہیں. سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ اس کی چین میں ابو محمد عبید اللہ بن محمد سرخسی ایک راوی ہے، مجبور ہے. یعنی اس کے بارے میں کچھ معلومات محدثین کو نہ مل سکتی. اور نمبر 2، اس کی چین میں محمد بن قاسم بلخی ایک راوی حبان فرماتے ہیں اس سے خراسان والوں نے ایسی روایتیں بیان کی ہیں لا یحق فی الکتب، جس کا کتابوں میں ذکر کرنا جائز نہیں. اور فرماتے ہیں آگے وَيَأْتِي مِنَ الْأَخْبَارِ مَا تَشْهَدُ الْأُمَّةُ عَلَى بُطْلَانِهَا وَعَدْمِ الصِّحَّةِ فِي ثُبُوتِهَا، اور ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جس کے باطل اور غیر ثابت ہونے پر امت گواہ ہے. اور پھر تیسری خرابی اس کی چین میں یہ ہے کہ اس کی چین میں اور ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو مطیع حکم بن عبداللہ البلخی. یہ بھی سخت ضعیف راوی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صاحب راوی ضعیف، یہ اصل پرست ضعیف راوی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں لا ينبغي ان يروى عنه، اسے کسی بھی روایت کو لینا درست نہیں ہے، اسے روایت کرنا درست نہیں ہے، اس کی روایت قابل اعتماد نہیں ہے. بقیہ اور ایک اثر سے بھی اس فرق کے لیے استدلال کیا جاتا ہے. اس کے راوی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جب عورت سجدہ کرے فلتحتفظ، تو خوب سمٹ جائے، ولتضم فخذیہا، اور اپنے دونوں رانوں کو جوڑے. تو یہ اثر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لیکن اس میں بھی دو علتیں. پہلی علت تو یہ ہے کہ اس کی چین میں ایک راوی ہے ابو اسحاق السبیعی کی مدلس راوی. جب مدلس راوی ان سے روایت کرے تو اس کی روایت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. مدلس یہ محدثین کی اصطلاح میں ایک حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ مدلس کسے کہتے ہیں، مرسل الخفی کسے کہتے ہیں. یہ سب محدثین کے نزدیک بہت ساری مصطلحات ہیں، کسی اور موقع پر اس کی وضاحت کی جائے. اور دوسری علت اس اصل میں یہ ہے کہ اس کی چین میں خالد بن عبداللہ الاحول ہے. یہ بھی ضعیف راوی ہے، کسی کے نزدیک ایک کذاب راوی. تو غرض مرد اور عورت کے درمیان نماز میں فرق کرنے کے لیے جن روایتوں کو بنیاد بنایا گیا ہے اس میں سے کوئی بھی روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ فروق بیان کیے جاتے ہیں
لیکن ان سارے فروق کی کوئی صحیح دلیل کتاب و سنت میں ہمیں نہیں ملتی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل نماز جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر کے نماز پر سلام پر ختم ہوتی ہے، اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، مرد اور عورت دونوں کو شامل ہیں. باقی نماز سے متعلق کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں شریعت نے مرد اور عورت کے درمیان فرق کیا ہے یا فرق رکھا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں، بس ایک چھوٹے سے مسئلے کی وضاحت کر دوں گا. نماز میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے با جماعت نماز کو ترک کر دینا. با جماعت نماز کو ترک کر دینا. اگر کوئی شہری عذر نہ ہو تو اذان سننے والے مرد کو چاہیے کہ مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز ادا کرے. اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو رکوع نماز کا ایک اہم رکن ہے. جیسے کہا جاتا ہے جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے. یہاں رکوع بول کر کے پوری نماز مراد لی گئی ہے. جیسے بہت ساری جگہوں میں سجدہ کہہ کر کے بھی پوری نماز مراد لی جاتی ہے. اب کو قرآن مجید میں ایسی آیتیں بھی ملتی ہیں. تو جز کہہ کر کے کل مراد لیا گیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتیہ فلا صلاۃ له الا المغرب، جو اذان سننے کے باوجود مسجد کا رخ نہ کریں، مسجد میں جا کر کے بعد نماز ادا نہ کریں، اس کی نماز نہیں ہوگی الا کہ کوئی عذر. بغیر عذر کے اگر مرد اذان سننے کے باوجود نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم، پھر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہا، پھر میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے، جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. بلکہ مسند احمد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ گھر میں عورتیں اور بچے ہیں، میں ان کے گھروں کو جلا ڈالا. تب اس بات سے سبھی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ با جماعت نماز ادا کرنا یہ شریعت نے اس کو کتنی اہمیت دے رکھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ ایک اندھے آدمی، کون بھی عبداللہ بن ابی مکتوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے اپنے آزار ذکر کیے، اپنے اندھے پن کو عذر بنایا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جن کو ساتھ مسجد میں لا سکے. ایسے بہت سارے آزار ان میں پیش کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی مکتوم سے پوچھا کیا اذان سنتے ہو؟ کیا اذان کی آواز تمہیں سنائی پڑتی ہے؟ عبداللہ بن ابی مکتوم نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نے مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عجیب، تو پھر تم اس کا جواب یہ جواب دو گا مطلب تو تمہارے لیے لازم ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ تم مسجد میں حاضر ہو کر کے باجماعت نماز ادا کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے مشاہدے کی بات ہے بعض جماعت نماز ادا کرنے سے صرف ایسا منافق پیچھے رہا کرتا تھا عہد نبوی جس کا نفاق بالکل واضح ہو، جس کا نفاق بالکل معلوم، جو معلوم نفاق ہوتا تھا، ایسا ہی باجماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے رہ جاتا تھا. واقعات وہ مومنوں کا اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا تھا اگر وہ بیمار بھی ہوتا تو آدمی کو سہارا لے کر کے مسجد میں حاضر ہوتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موضوع موت میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
सहाबा इकराम का सहारा लेकर के मस्जिद में हाजिर होकर के नमाज अदा करने की आप कोशिश किया करते थे। सलफ में से किसी का कौल है वो फरमाते हैं कि अगर तुम मुअज्जिन को हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह कहते हैं, अगर तुम मुअज्जिन को हय्या अला सलाह आओ नमाज की तरफ आओ कामयाबी की तरफ कहते हुए तुम सुनो और तुम मुझे मस्जिद में ना पाओ तो फिर कब्रिस्तान में आकर के देखो। क्या बताना चाहते हैं? ये नामुमकिन है, ये मुझे गवारा नहीं, मैं जिंदा रहूं और मेरे जिस्म में जान और मुअज्जिन मुझे नमाज की तरफ बुलाए, कामयाबी की तरफ बुलाए और मैं बाजमात मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए ना निकलूं। जब ऐसे हो जाए कि मुअज्जिन हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह की निदा लगाए तो मस्जिद में मुझे ना पाऊं तो फिर मुझे तलाश करते हुए कब्रिस्तान। तो कल ये भी एक बहुत बड़ी गलती है हमारे माशरे में, बिला किसी उज़्र के लोग जो फर्ज नमाजें हैं उनको घरों में अदा करते हैं या फिर ताखिर से पढ़ते हैं, सदा करके पढ़ते हैं। तो यकीनन मुसलमानों को चाहिए कि अपनी गलती की इस्लाह करें। इंशाअल्लाह अगले दर्स से बाकायदा तौर पर नमाज की कैफियत हम उसमें दाखिल हो जाएं। तो नमाज का आगाज किससे होता है? तकबीर तहरीमा से होता है। तकबीर तहरीमा को तकबीर तहरीमा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो आदमी अल्लाह अकबर कहता है तो जो चीजें उस पर हलाल थी वो सब चीजें क्या हो जाती हैं? अल्लाह अकबर कहते के साथ उस पर बहुत सारी चीजें हराम हो जाती हैं। हाँ, नमाज में क्या चीजें हराम है और क्या चीजें जायज है, इस मामले में भी हमारे माशरे में बहुत ज्यादा इफराद और तफरीक पाई जाती है। जो चीजें जायज हैं लोग उसको गलत और नाजायज समझते हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में तकबीर तहरीमा और तकबीर तहरीमा से जुड़े बहुत सारे मसले हैं। तकबीर तहरीमा में बहुत सारी गलतियां, तो क्या क्या गलतियां हैं तकबीर तहरीमा को लेकर के हमसे सबसे होती है। इंशाअल्लाह मैं उन गलतियों की तरफ अगले दर्स में इशारा करूंगा। आज के लिए वैसे इतनी काफी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका।